فاروق صاحب میرا آپ سے سوال ہے، مجھے یہ بتائیں انٹرنیشنلی جب ہم دیکھتے ہیں تو ٹرانسجینڈر رائٹس امپلیمنٹڈ ہیں قانون کی نظر میں، جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسے کون سے انٹرنیشنل رولز ہیں اکارڈنگ ٹو دا لا سسٹم جو یہاں پہ امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں ٹرانسجینڈر کے لیے پاکستان میں؟ سب سے پہلے جی اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ایک کنونشن ہے جو کہ ملٹیپل کنٹریز میں امپلیمنٹڈ ہے، ڈیولپڈ میں بھی، ڈیولپنگ میں بھی، اور پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشن۔ اگر ہم صرف اسی ایک انٹرنیشنل کنونشن کی بات کر لیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر پورا کام کر لیں تو جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے ہمارے ہاں ان کو ان کے حقوق پورے مل سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بات صرف یہ آتی ہے کہ صرف لا اور صرف پالیسی اپڈیٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا، یا صرف انفورسمنٹ میکانزمز بنانے سے کام نہیں چلے گا۔ جب تک سوسائٹی میں اویئرنیس اور ٹالرنس اور ایمپیتھی، سمپیتھی، ان چیزوں کی انکلکیشن جب تک سوسائٹی کے اندر نہیں ہوگی تب تک ایموشنلی وہ چینج نہیں آئے گا۔ ہاں جی، تب تک وہ چینج نہیں آئے گا۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہم کالر ایڈ کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، عدیل بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ جی میرا آپ سب سے سوال ہے کہ آئے روز میں آپ ہم سب دیکھتے ہیں ان گنت واقعات ہو رہے ہوتے ہیں خواجہ سرا کے ساتھ، کبھی وہ فزیکلی ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی وربلی، یہاں تک کہ پولیس کے پاس جاتے ہیں پولیس بھی ابیوز کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے کیسز میں جب ہم کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھیں ہم کس اتھارٹی کے پاس جا سکتے ہیں، کس کو رپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیوں ابھی تک ہم ایسے معاملات پر قابو نہیں پا پا رہے؟ ویسے تو آج کل بہت کچھ خواجہ سراؤں پہ ڈال بھی دیا جاتا ہے کرنے کے بعد کافی۔ میں چاہوں گی سنس یو آر فرام دس کمیونٹی آپ اس کو بہتر طریقے سے ریلیٹ اور ایسوسیٹ کر کے بتا سکتی ہیں۔ کالر کا جو جواب ہے، سوال ہے جو آئے دن تشدد یا ٹارچر یا اس طرح کی جو نیگیٹو کیسز آتے ہیں اس کا بتائیں کیوں؟ کیا یہ واقعی انوالو ہوتے ہیں یا زیادہ تر الزامات ہوتے ہیں؟ اچھا، اور کچھ لوگ بہت فیک بنے بھی ہوتے ہیں، مطلب یہ بھی بہت تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، جو کالر کا کویشچن تھا وہ شاید یہ تھا کہ ان پہ اتنے تشدد ہو رہے ہیں اور اگر تشدد اگر ان پہ ہو ہم کہیں دیکھیں تو ہم کہاں رپورٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے ان کی یہ بات میں اس لیے اکنالج کروں گی کہ شیئرنگ رسپانسبلٹی کی انہوں نے بات کہی ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کمیونٹی سے پوچھتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ نے کیا کیا۔ ہم کبھی اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ہم نے اس کمیونٹی کو تشدد سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ بالکل، تو ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے؟ تو کمیونٹی کو تشدد سے بچانے کے لیے آپ سب سے پہلے رپورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی تھانے کے، متعلقہ تھانے کے تحفظ سینٹر میں۔ بالکل، اگر آپ تحفظ سینٹر میں جائیں تو آپ کو وہاں نظر آئیں گی، ہم لوگوں نے وہ سائنڈ ہے MOU ود ڈاکٹر عثمان جو کہ IG پنجاب ہیں، اور جتنے بھی تحفظ سینٹر وہاں پہ وکٹم سپورٹ آفیسر کے طور پہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہی تعینات ہیں، تو وہ آپ کا ایک ریڈریسل سسٹم آن کرتی ہیں اور متعلقہ تھانے میں وہ کیس رپورٹ کرنے میں بہت سپیڈی پروسیس ہے۔ ٹھیک ہو اس گیا۔ کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں جیسے کہ میں نے انفورسمنٹ میکینزم بتایا، آپ کمیشن کو ڈائریکٹلی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ دیر آر ملٹیپل ہیلپ لائنس، ہیومن رائٹ منسٹری کی ہیلپ لائن ہے، نیشنل کمیشن اسٹیٹس آف وومن کی ہیلپ لائن ہے 10441043، اینڈ دیر از آلسو 10 آئی تھنک 9 سم تھنگ، وہ ہے 15 ہے، آپ اس پہ کال کریں۔ اور ایون کہ میرے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ پیش آنے لگا تھا اور میں نے امیجیٹلی جو ہے 15 پہ جب میں نے کال کی تو مجھے امیجیٹلی رسپانس ملا اور لوگ میری مدد کے لیے آئے۔ اینڈ دیر از آلسو این ایپ وچ از ڈیولپڈ بائی ہماری جو پنجاب کی لا انفورسمنٹ ہے، پنجاب پولیس کی، دیٹ از دا وومن سیفٹی ایپ۔ دیٹس گریٹ۔ وومن سیفٹی ایپ میں ٹرانسجنڈر وومن کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو بھی کوئی ایمرجنسی رسپانس چاہیے تو دیر از اے ریڈ بٹن، آپ اس کو پریس کر کے افیکٹولی کام کر رہی ہے۔ دیٹ از ویری افیکٹو اینڈ ویری آئی وڈ سے وومن سیفٹی ایپ کی آپ نے بات کی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو انفورسمنٹ کی بات ہے، جو قانون مرد اور عورت کے لیے پاکستان پینل کوڈ میں بتایا گیا ہے یا آپ کا سول پروسیجر کوڈ میں بتایا گیا، وہ تو تمام ایز اٹ از اپلائی ہوں گے، لیکن ان کے ایڈیشن جو ہے وہ فیڈرل اومبڈسمین بھی ہے، ان کے پاس آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ کمیشن جو ہے فار ہیومن رائٹس ہے، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، یعنی چینج اور تبدیلی آ گئی، ایکشن لیا جاتا ہے، بالکل ایکشن ایز اٹ از لیا جائے گا جیسے کسی مرد عورت کے لیے لیا بالکل جا رہا ہے، ٹھیک، یعنی کمپلینس جو ہے وہ آپ کی ریسیو ہوتی ہیں اور جو متعلقہ سینٹرز ہیں یا تھانے ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں وہ اس پر بالکل ایکشن لیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بتایا، ہیلپ لائن کا بھی بتایا، ویمن سیفٹی ایپ کا بھی بتایا کہ اس میں بھی پراپرلی ایک ٹرانسجنڈر سیکشن ہے اور سیگمنٹ ہے۔ یہ بتائیے گا، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی اور آپ سے بھی، جب ہم بات کرتے ہیں اگین خواجہ سرا کے مسئلے مسائل کے تعلیمی اداروں کو لے کر، تو آپ بتائیں ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے کہ خواجہ سرا کے لیے کیا پرسنٹیج یا کوٹا یا سیٹس ہونی چاہیے؟ کوئی تبدیلی، کوئی چینج آیا ہے؟ جی، اپرچونیٹیز کے حوالے سے بھی
بات پھر وہیں پہ جائے گی کہ جو پرائمری لا جو ان کے رائٹ سے ڈیل کر رہا ہے وہ ہے ٹرانسجنڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ 2018. وہاں پہ یہ بات بڑی کلیئرلی بتائی گئی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں رائٹس دیے گئے ہیں خواجہ سراؤں کو, جو تمام انسانوں کو دیے گئے ہیں, وہ خواجہ سرا کے لیے بھی ہیں. اور ہمارا جو آرٹیکل 25 اور 25A ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن کا, اس میں یہ کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ ہر بچے کو بالکل آپ نے کم از کم پرائمری تک ایجوکیشن جو ہے وہ دلوانی ہے, چاہے وہ میل ہے, چاہے وہ فیمیل ہے, چاہے وہ ٹرانسجنڈر ہے. اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کمپیریٹیولی پچھلے وقتوں سے دیکھا جائے تو کافی بہتر ہو چکی ہے. جس طرح سے پالیسی اپڈیٹ ہوئی ہے, جس طرح جیسے اب یہ لا 2018 میں آیا, تو اس کے بعد سے جب آپ ان کے اسٹڈی کے پیٹرن دیکھیں گے, ان کی انکلکیشن کے پیٹرن دیکھیں گے کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو ایجوکیشن میں کس حد تک انکلکیٹ کیا گیا ہے, ان کو کس حد تک کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایجوکیشن دی جائے, ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے. مطلب جب آپ یہ بل لے آئے تو بیسیکلی آپ نے ریکگنائز کر لیا اور اس کے بعد سے تبدیلی شروع ہو گئی. جیسے کارڈز بنتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کارڈ بنتا ہے, اسٹوڈنٹ کارڈز ہوتے ہیں, تو اس طرح ان کے لیے بھی یہی سیگمنٹ سیکشنز یہ لوگ اویل کر سکتے ہیں. جی بالکل اویل کر سکتے ہیں. یعنی ایک جو نارمل اسٹوڈنٹ تمام فیسلٹیز اویل کر سکتا ہے, ٹھیک, by virtue of Transgender Persons Protection of Right Act 2018, a transgender person can also avail all those rights. Great. میں زویب صاحب یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس بل کے آنے سے پہلے کیا ٹرانسجنڈرز کے حوالے سے انہیریٹنس لا موجود تھا, اور اس بل کے آنے کے بعد کیا ہے؟ ایکسکلوسیولی مینشن نہیں تھا وہاں پہ, ٹھیک, میلز اور فیمیلز کا تھا, ٹرانسجنڈر کا نہیں تھا. بالکل, لیکن اس میں انہوں نے ٹرانسجنڈر کو انہیریٹنس رائٹ انکلوڈ کیا. اور اسلام کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا لا تھا پہلے. اسلام کے حوالے سے اگر میں سیدنا علی علیہ السلام کا کول اگر چیک کروں تو وہ بھی یہ ہے کہ جو ٹرانسجنڈر ہے اس کی دیکھی جائے گی کہ اس کی رجحان کس سائڈ پہ زیادہ ہے. رائٹ, اگر میل سائڈ پہ تو اس کو میل کا حصہ دیا جائے گا, اگر فیمیل سائڈ پہ تو فیمیل کا حصہ دیا جائے گا. اس بل میں ایکسکلوسیولی اگر میں مینشن کروں تو جو ٹرانسجنڈر میلز ہیں ان کو ایکویولنٹ ٹو میل حصہ دیا جائے گا. اگر ٹرانسجنڈر فیمیل ہیں ان کو ایکویولنٹ ٹو فیمیل حصہ دیا جائے گا. اور اگر انسا ہے یا خواجہ سرا ہیں تو ان کو دونوں کا ایوریج دیا جائے گا. ٹھیک. اور میں یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں پیچھے یہ پریکٹس بڑی پریولنٹ رہی ہے کہ آگ کرنے کا کانسیپٹ, میں اپنے بچے کو آگ کرتا ہوں, میں اپنے بچے کو جی اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے. اگر آپ کا ریکارڈ, کوئی بچہ فار ایگزامپل اس طرح کا ہوتا ہے جس میں ایمبیگیٹی ہے اور وہ ریکارڈ نادرہ میں رجسٹر ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد پیرنٹس اسے ڈس آن اکارڈنگ ٹو پاکستانی لا نہیں کر سکتے. اور اسلامک پوائنٹ آف ویو میں, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی نہیں ایسا کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو میں نہ ابڈوشن ہے نہ آگ کرنے کا کنسیپٹ ہے. جو آپ کی اولاد ہے وہ مرتے دم تک اور ونس ڈاکیومنٹڈ ہو گئی اور کسی مومنٹ پہ آ کے کوئی لڑائی جھگڑے میں آپ کہہ دیں اسٹیٹمنٹ نہیں بنتا, اٹ ڈزنٹ کیری اینی ویٹ. بالکل ٹھیک. تو یعنی کہ